بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلا لیسن یونٹ نمبر 7 کا ہے ہمارے پاس. اس کا نام ہے کیا؟ میک اٹ شارٹر. پہلے اس سے ریلیٹڈ ہم جو ورڈ میننگ ہے وہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم لیسن پر آئیں گے، ترجمہ کریں گے لیسنز کا. میک اٹ شارٹر. ٹو میک اپ یور مائنڈ، طے کرنا، ارادہ کرنا، ذہن بنانا. میک اپ یور مائنڈ، طے کرنا، ارادہ کرنا، ذہن بنانا. مان لیجئے آپ کچھ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کبھی، پھر آپ وہ ارادہ ختم کر دیتے ہیں. آپ کے اندر جو ہے اعتماد نہیں ہے، یا آپ نے اپنا ذہن صحیح سے نہیں تیار کیا ہوا، بنایا ہوا، تو ایسی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں فرسٹ میک اپ یور مائنڈ دین لیٹ می نو. پہلے آپ اپنا ذہن بنا لیں، پھر اس کے بعد مجھے بتائیں. یعنی میک اپ یور مائنڈ کا مطلب ڈیسائیڈ کر لیں. ٹو میک اپ یور مائنڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیسائیڈ کر لیں آپ صحیح سے. ٹو میک اپ یور مائنڈ، طے کرنا، ارادہ کرنا، ذہن بنانا. ٹو میک اے گڈ امپریشن، اچھا تاثر بنانا یا اچھا تاثر جمانا. ٹھیک ہے، اچھا تاثر بنانا یا اچھا تاثر جمانا. ٹو میک اے گڈ امپریشن. مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں، آپ جو ہے بہت اچھے سے تقریر کرنا چاہتے ہیں نئے طلباء کے سامنے، تاکہ نئے طلباء پر آپ کا ایک اچھا تاثر بن جائے. تو اس کے لیے آپ ایسے مفہوم میں آپ اچھا تاثر بنانے کے لیے اس لفظ کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹو میک اے گڈ امپریشن. ٹھیک ہے، ایگزامپل ایک لکھی ہوئی ہے اس کے اندر، وہ دیکھ لیں. شی ٹرائی ٹو میک اے گڈ امپریشن آن دا انٹرویور. اس نے انٹرویو لینے والے پر اچھا تاثر بنانے کی کوشش کی. اس نے انٹرویو لینے والے پر اچھا تاثر بنانے کی کوشش کی. ٹو میک سم تھنگ کلیئر. جی، شی ٹرائیڈ شی ٹرائیڈ ٹو میک اے گڈ امپریشن آن دا انٹرویور. اس نے انٹرویور پر یعنی انٹرویو لینے والے پر اچھا تاثر بنانے کی کوشش کی. ٹو میک سم تھنگ کلیئر، اپنا موقف یا اپنی بات واضح کرنا. ٹو میک سم تھنگ کلیئر، کوئی چیز واضح کرنا یعنی کہ اپنا موقف واضح کرنا. ہی میڈ اٹ کلیئر دیٹ ہی آبجیکٹڈ. اس نے یہ بات واضح کر دی، صاف کر دی کہ اس کو اعتراض تھا. ٹو آبجیکٹ کے معنی کل بھی آیا یہ لفظ، ہم نے کل بھی لکھا تھا. اس کے معنی کیا؟ اعتراض کرنا، اعتراض اٹھانا، سوال اٹھانا. اس نے اپنا موقف یا اس نے یہ بات واضح کر دی کہ اس کو اعتراض تھا. ٹو میک اور ڈیولپ اے ہیبٹ آف سم تھنگ یا اے ہیبٹ آف ڈوئنگ سم تھنگ. کسی کام کے کرنے کی عادت بنانا یا ڈالنا. ٹو میک اے ہیبٹ آف سم تھنگ یا ٹو ڈیولپ اے ہیبٹ آف سم تھنگ. آف سم تھنگ بھی بول سکتے ہیں، اور آف کے بعد ورب کو آئی این جی فارم میں بھی لا سکتے ہیں، آف ڈوئنگ سم تھنگ. مثال کے طور پر میک اے ہیبٹ آف اسپیکنگ انگلش آل دا ٹائم. ہر وقت انگریزی بولنے کی عادت ڈالو. میک اے ہیبٹ آف اسپیکنگ انگلش آل دا ٹائم. یہاں پر میک کی جگہ ڈیولپ لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ڈیولپ اے ہیبٹ آف اسپیکنگ انگلش آل دا ٹائم. ہر وقت انگلش بولنے کی، انگریزی بولنے کی عادت ڈالو. ٹو میک منی، پیسہ بنانا یا پیسہ کمانا.
to make money, پیسے بنانا ہے, پیسے کمانا. I need to think of ways to make money. ہمیں پیسے بنانے یا کمانے کے طریقوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. I need to think, مجھے سوچنے کی ضرورت ہے. of ways, ایسے طریقوں کے بارے میں جن سے پیسے بنائے جا سکیں. ٹھیک ہے, مجھے پیسے بنانے کے طریقوں کے بارے میں سوچنے کی, غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, کل تک آپ سب لوگ ایک ایک دو طریقے بیان کریں کہ آپ کیسے پیسے کمانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, امامت اور پڑھانے کے علاوہ آپ کوئی بزنس آئیڈیا کل تک سوچ کے لے کر آئیں, ایک یا دو. کیا کہہ رہے ہیں, اگر اتنا ہی سوچ سکتے تو ہم یہی ہوتے, کہیں پراٹھے بنا رہے ہوتے باہر, بزنس کا طریقہ ہے وہ بھی, یا مودی جی کی طرح ہم کہیں چائے وائے کا انتظام کر رہے ہوتے. کیا خیال ہے سر؟ بہرحال ایسے طریقے سوچئے جس سے آپ پیسے کما سکیں, اور ہمیں بھی بتائیے, کیا پتہ ہمیں پسند آ جائے اور ہم بھی کہیں اپنی ٹھیلی ڈال دیں. ٹو میک اٹ, کامیاب ہونا, کامیاب ہو کر دکھانا. ٹو میک اٹ, یہ ایک مخصوص صورتحال میں کسی کو انکریج کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. ٹو میک اٹ کا لفظ, یا آپ کسی پریشان صورتحال سے گزر کر آپ نے کامیابی حاصل کر لی, کامیاب ہو کر دکھانا, یا یہ مفہوم ہوتا ہے اس کا. مثال کے طور پر یہ ایگزامپل دیکھیں, ڈیئر ڈونٹ پینک, یو کین میک اٹ. عزیز گھبرائیے مت, تم یہ کر کے دکھا سکتے ہو, یعنی تم کامیاب ہو سکتے ہو. یو کین میک اٹ, تم یہ کر کے دکھا سکتے ہو, تم کامیاب ہو سکتے ہو. He never really made it as an actor, وہ بحیثیت اداکار حقیقتاً کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پایا. He never really made it as an actor, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا بحیثیت ایکٹر, وہ بحیثیت اداکار حقیقتاً کبھی کامیاب نہیں ہو پایا. The flight leaves in 20 minutes, we will never make it. The flight leaves in 20 minutes, جہاز 20 منٹ میں ہی روانہ ہو جائے گا, یہ جہاز 20 منٹ میں روانہ ہونے والا ہے. We will never make it, ہم نہیں پہنچ پائیں گے. We will never make it کا مطلب یہاں پر ہوگا ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے, یعنی ہم وہاں پہنچ نہیں پائیں گے. To make the most of something, to make the most of something, کسی چیز کا بھرپور فائدہ اٹھانا. To make the most of something, کسی چیز کا بھرپور فائدہ اٹھانا. مثال کے طور پر, You don't know how to make the most of your time. آپ نہیں جانتے کہ کیسے اپنے وقت کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. میں بولوں آپ سے کہ آپ کو اتنا اچھا موقع اور اتنا اچھا ماحول ملا ہوا ہے, اور لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس موقع کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے. You don't know how to make the most of your time here. آپ کو نہیں پتا کہ یہاں آپ اپنے کیا کہتے ہیں, یہاں اس موقع کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے آپ کو. To make the most of your time بولیں گے, اگر ساتھ میں ٹائم لگا دیں گے تو مطلب ہو جائے گا پھر ٹائم کا بھرپور فائدہ اٹھانا, موقع کا اور وقت کا بھرپور فائدہ اٹھانا. ٹھیک ہے, to make the most of an opportunity اگر ہے کوئی لفظ یہاں پر, اگر opportunity موقع بولتے ہیں تو مطلب ہو جائے کسی موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا. اچھا جی, نیکسٹ, what do you make of it all. What do you make of it, اور all کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں what do you make of it all. ان سب سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے. to make something یا to make of something, to make of something یا to make out بھی بولتے ہیں, out of something, اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے کوئی رائے قائم کرنا, کوئی بات سمجھنا. to make of something, کسی چیز سے کوئی بات سمجھنا, کوئی مطلب اخذ کرنا. to make of something. what do you make of it, آپ اس سے کیا بات سمجھتے ہیں, آپ اس کا کیا بناتے ہیں, یعنی کیا رائے قائم کرتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں اس سے آپ. what do you make of it all, ان سب سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے, آپ اس سے کیا مطلب نکالتے ہیں یا سمجھتے ہیں. I can't make anything of this note, میں اس نوٹ سے کچھ نہیں سمجھ پا رہا ہوں. نوٹ
نوٹ ہوتا ہے نوٹ، کوئی بات نوٹ کر لیتے ہیں آپ، نوٹ بک والا نوٹ. تو مجھے اس نوٹ سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آئی کانٹ میک اینی تھنگ آف دس نوٹ. مجھے اس نوٹ سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس سے کوئی مطلب معنی مفہوم نہیں نکال پا رہا ہوں. ان شارٹ خلاصتاً مختصراً، شارٹ اینڈ سویٹ ما قل و دل، مختصر مگر جامع. شارٹ اینڈ سویٹ، مختصر اور جامع، مختصر اور بہترین. وی ہیونٹ مچ ٹائم سو I'll keep it short and sweet. ہمارے پاس وقت کم ہے تو میں مختصر اور جامع بات کروں گا. ٹھیک ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے تو میں مختصر اور جامع بات کروں گا. اچھا جی، آگے جو بات ہے تو وہ اسی یونٹ کی ہی میرے خیال سے، لیکن چلیے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کل کے لیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، آ جائیے. میک اٹ شارٹر. بہت دلچسپ کہانی ہے یہ. میک اٹ شارٹر، اس کو چھوٹا بنائیے. میک اٹ شارٹر، اس کے معنی ہے اس کو چھوٹا بنائیے. شارٹ کے معنی چھوٹا، شارٹر اس سے کمپیریٹیو ڈگری ہے، یعنی تقابلی ڈگری. مزید چھوٹا کیجئے. شارٹ چھوٹا، شارٹر اور چھوٹا، شارٹیسٹ سب سے چھوٹا. ٹھیک ہے، میک اٹ شارٹر، اس کو چھوٹا بنائیے. ون ڈے اکبر ڈرو اے لائن آن دا فلور. یہ وہی اکبر ہیں، اکبر اور بربل جن کی کہانیاں مشہور ہیں. ون ڈے اکبر ڈرو اے لائن آن دا فلور اینڈ ordered میک دس لائن شارٹر بٹ ڈونٹ رب آؤٹ اینی پارٹ آف اٹ. ایک دن اکبر نے ڈرو اے لائن آن دا فلور، فرش پر ایک لائن بنائی، کھینچی. دیکھ رہے ہیں آپ، فرش پر ایک لائن کھینچی ہوئی سفید رنگ کی نظر آ رہی ہے. ایک دن اکبر نے فرش پر ایک لائن کھینچی اینڈ ordered، اور حکم دیا، میک دس لائن شارٹر، اس لائن کو چھوٹا بنائیے. بٹ ڈونٹ رب آؤٹ اینی پارٹ آف اٹ. ڈونٹ رب آؤٹ، مٹا کر کسی حصے، لیکن اس کے کسی حصے کو مٹائیے مت. ٹھیک ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے رگڑ کر یا مل کر کسی چیز کو مٹانا. ٹھیک ہے، رب آؤٹ، ڈونٹ رب آؤٹ اینی پارٹ آف اٹ، لیکن اس کے کسی حصے کو مٹا کر چھوٹا مت کیجیے. پہلے بادشاہوں کے پاس کچھ کام تو ہوتے نہیں تھے، کچھ ہلے تو ہوتے نہیں تھے، تو یہی سب کرتے رہا کرتے تھے ہیں، اور باقی تو کچھ تھا نہیں. تو بادشاہ لوگ یہی سب خرافات کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، چلو، لیکن پھر بھی مجرے سے تو بہتر ہے یہ. اچھا جی، تو یہ بہت بڑا چیلنج ہو گیا بھائی. یہ سمجھ لیجئے کہ پوری ریاست میں ہڑکم مچ گیا کہ اتنا کیا کہتے ہیں عقل مندانہ اور دانش مندانہ سوال پوچھ لیا بادشاہ نے. اب کیا ہوگا؟ تو قیامت آ گئی اب تو. No one knew what to do. کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کرنا کیا ہے. No one knew what to do. کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے. Each minister، ہر وزیر نے looked at the line، اس لائن کو دیکھا and was puzzled، اور حیران رہ گیا. ہائے 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 ہائے، کتنا بڑا کیا کہتے ہیں علمی اور سائنٹیفک سوال پوچھ لیا. ٹھیک ہے، ہر وزیر نے اس لائن کو دیکھا اور حیران رہ گیا، حیران و ششدر رہ گیا. ہاں، اب کیا ہوگا؟ اب اس لائن کو چھوٹا کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دنیا کے سارے کام بند کر دیے جائیں، یہ سوچا جائے اب کہ اس لائن کو کیسے چھوٹا کیا جا سکتا ہے. اسی سے یاد آیا کہ پانی ہے، پیاس لگ رہی ہے. ماشاء اللہ، اپنے بوتل پہ کچھ لکھا ہوا ہے، ڈو ناٹ ڈرنک فروم اٹ اینی ون. اچھا جی، اینی ون ناٹ ڈرنک. اچھا، جی سر. تو no one knew what to do، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کرنا کیا ہے. ہر
خالی وزیر نے اس لائن کو دیکھا، خالی نہیں ہے، خالی بریکٹ میں ہے، ہر وزیر نے اس لائن کو دیکھا، آج کے زمانے میں بولے تو ہر ایم پی نے اور ایم ایل اے نے اس لائن کو دیکھا، اینڈ واز پزلڈ، اور حیران و ششدر رہ گیا لائن دیکھ کر. ہائے ہائے ہائے، قربان جاؤں میں آپ کے علم پر، آپ کی دانش مندی اور ذکاوت پر. No one could think of any way to make it longer. No one could think، کسی کے خیال میں بھی نہیں گزرا، of any way، کوئی ایسا طریقہ، کیسا طریقہ کہ جس طریقے سے to make it longer، اس کو لمبا بنایا جا سکے. No one could think of how it could be made shorter without erasing it، اور نہ ہی کسی کے ذہن میں یہ خیال گزرا کہ کیسے اس کو چھوٹا بنایا جا سکتا ہے وداؤٹ اریزنگ اٹ، اس کو مٹائے بغیر. اچھا جی، بربل اسٹارٹیڈ اسمائلنگ. بربل جو کہ وہاں کے دانش مند ترین، عقل مند ترین اور اذکا شخص موجود تھے وہاں پر اس دربار میں. اسٹارٹیڈ اسمائلنگ، انہوں نے کیا کہتے ہیں، مسکرانا شروع کر دیا. When it was his turn، جب ان کی باری آئی، he went near the line، تو وہ لائن کے قریب گئے. اب یہاں پہ وہ آ گیا، یہاں پر وہ ہو گیا، کیا بولتے ہیں، سسپینس. ڈسکس ود یور پارٹنر وٹ بربل وڈ ڈو، اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈسکس کیجئے کہ بربل کیا کرے گا. اب سسپینس، یہاں پہ انٹرویل ہو گیا مووی کا. یہاں پر کیا ہو گیا، انٹرویل ہو گیا. اب آپ ہی بتائیے کہ بربل جو ہے کیا کرے گا ایسا، بتائیے. چلیے انٹرویل ختم ہو گیا. ناؤ ریڈ فردر، اب آگے پڑھیے. انٹرویل ختم، ناؤ ریڈ فردر. اب پارلیمنٹ دوبارہ سے شروع ہو گئی. بربل ڈرو اے لانگر لائن انڈر دا فرسٹ ون. کیا کیا بربل نے پہلی والی لائن کے نیچے ایک اس سے لمبی لائن ڈرا کر دی، بنا دی. He didn't touch the first line، اور اس نے پہلی والی لائن کو چھوا تک نہیں. Everyone in the court saw what he drew and said، ہر شخص نے کورٹ میں یعنی دربار میں، کورٹ سے مراد یہاں پر دربار، دیوانے کیا بولتے ہیں، دیوان عام یا دیوان خاص، پہلے دیوان ہوا کرتے تھے تو وہی. دیوان میں موجود ہر شخص نے دیکھا، ہر شخص نے مشاہدہ کیا اس بات، دیکھا وٹ ہی ڈرو، اس چیز کو جو بربل نے ڈرا کی، اینڈ سیڈ، اور کہی. دیٹس ٹرو، دا فرسٹ لائن از شارٹر ناؤ. دیٹس ٹرو، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ بات سچ ہے، پہلی والی لائن اب چھوٹی ہو گئی ہے. تو یہ علمی اور سائنٹیفک تحقیق اسی لائن کے کھینچنے کے ساتھ تمام ہوئی، اور بربل کی ذکاوت تمام وزیروں پر، وزارت پر، جس کے اندر وزیر داخلہ، خارجہ اور فائنانس منسٹر اور ٹرانسپورٹ منسٹر، سب لوگ، سارے منسٹری موجود تھی جس پارلیمنٹ میں، سب کے سب جو ہے بربل کی عظمت عقلی پر حیران رہ گئے، اور سب نے سر تسلیم خم کر دیا. سبحان اللہ. چلیں جی، یہیں پر سبق ختم ہوتا ہے آج کا ہمارا، اور اسی یونٹ کا ایک اگلا حصہ ہے پکچر اسٹوری کر کے، آگے 1-2 صفحے بعد دا ماؤس اینڈ دا پینسل کر کے، لیکن اس کو ہم جو ہے کل پڑھیں گے، کیونکہ آپ کو ورڈ میننگ جو ہے پچھلی والی بھی یاد کرنی ہے.